جی السلام علیکم، آداب، نمستے، ست شری اکال اینڈ گڈ مارننگ۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ ڈاکٹر مہدی علی قمر صاحب کا جو کہ ہم ذکر کر رہے تھے مسلسل، کہ رضوان بنگش نے اعتراف کر لیا ہے۔ اس کی خبر آئی ہے، بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ اس نے جو 2014 میں قتل کیا تھا ڈاکٹر مہدی علی کا۔ یہ وہ قتل ہے کہ جو ہم گزشتہ کئی سالوں سے اس پہ گاہے بگاہے بات چیت کر رہے ہیں، اور آج اس کے بعد جب سے وجیہہ سواتی کا قتل ہوا ہے پھر تو ہم مسلسل اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہوا تھا وہ بالکل غلط تھا، اور اس کے اوپر جس طرح ریئیکٹ کیا گیا یا جس طرح جس چیز کو معاملے کو جیسے کیش کروایا گیا، وہ پوری نسل کے ساتھ بددیانتی تھی۔ ایک اتنی بڑی بددیانتی ہے جس نے ہمیں آج اس لیول پہ لے آئی ہے کہ ہمیں اگر ہمارے اکابرین اس وقت معافی نہ مانگیں تو ہمیں تسلی نہیں ہوگی کسی طرح بھی، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ بد اخلاقی ہے کہ جو ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ میں بحیثیت انسان آج محسوس کر رہی ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ مجھے خود پہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ یہ دھوکے بازی انہوں نے ہمیں ہمارے لوگوں سے ساتھ جو ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں، ہم لوگ ایک رہتے ہوئے ایک معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے فیملی ممبرز کی طرح ہوتے ہیں، جب اس کے اندر ہم ایک دوسرے کو پھاڑنے کے لیے اس قسم کی جو حرکتیں کی جاتی ہیں اور یہ رویے پنپتے ہیں اور اس کو اوپر کی سطح پہ کیش کروایا جاتا ہے، لاشوں کی سیاست ہوتی ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے، اور ان پہ ہمیں اب کھل کے بولنے کی ضرورت ہے بنا کسی لحاظ کے کہ کون کتنا مقدس ہے۔ ان کے تقدسات کے سب چیتھڑے ادھیڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے تقدسات نے ہماری زندگیاں برباد کی ہیں آج تک۔ یہ جو ہمیں نفرتوں کے دلدل میں دھکیلا ہے، انہوں نے دھکیلا ہے۔ خود تو یہ لاشوں کی سیاست کرتے رہے، یہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ میرے علم میں بیشتر واقعات ہیں جو اسی اینگل کے ہیں۔ مجھے یاد ہے کچھ برس پہلے ایک پرسن تھا، خانپور کٹورا، رحیم یار خان کے پاس جو ایریا ہے، وہاں سے ایک انسان، کیونکہ میرے ننہال کا تعلق وہاں سے تھا تو وہاں پہ میں جانتی تھی یہاں کا ایک بندہ تھا، اس کا نام مصطفیٰ کر کے، وہ وہاں کا نامی گرامی غنڈہ تھا، اور اس کو غنڈہ بھی اس طرح کا کہ جو ڈھکے چھپے ہوتے ہیں نا، کہ جو اس نے آپ نے کسی کو قتل کروانا ہے، کسی کو مروانا ہے، کسی کو آپ نے کوئی کام کروانا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے تھے، کہ وہ کبھی شیعہ بن جاتا تھا، کبھی شیعہ، کیونکہ اس کے تعلقات جن لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتے تھے، کبھی شیعہ بن جاتا تھا، کبھی کچھ، اور پھر ریسنٹلی یہ بھی خبر آئی کہ کچھ احمدیوں کے ساتھ تعلقات بنے تو وہ اس نے احمدیت بنا پھرتا ہے، باقی پورا خاندان شیعہ ہے تو اب احمدی بنا پھرتا ہے۔ اس قسم، کیونکہ ایسے لوگوں کا آپ کو پتہ ہے جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا کوئی دین ایمان تو نہیں ہوتا کوئی بھی، وہ تو جدھر کے بہاؤ، پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے ہیں، وہ بھی اس طرح کا بندہ تھا۔ تو میں بڑے اچھی طرح جانتی تھی اس کے بیشتر معاملات کو، بڑے قریب سے جانتی تھی، کیونکہ وہاں تعلق اس ایریے میں ہونے کی وجہ سے۔ تو مجھے پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ آگے، عرصہ گزر گیا، نام میرے ذہن میں تھا۔ اب ایک دم کیا ہوا کہ مجھے کچھ برس پہلے ایسی خبر آتی ہے بہاولپور کی طرف سے، رحیم یار خان کی طرف سے، قائد خدام الاحمدیہ جو ان کے ہیں، ان کا مجھے سوشل میڈیا پہ انہوں نے مجھے فیس بک میں ان باکس میں بھیجا، وہ کیا کہتے ہیں، نوٹس بھیجا کہ آپ اس کو پوسٹ کر دیں، یہ بڑی افسوس کی خبر آئی ہے، یہ ہماری جماعت کی طرف سے، آپ اس کو سرکولر ہماری طرف سے چل رہا ہے تو آپ اس کو آپ بھی سرکولیٹ کر دیں۔ میں نے کہا کیا؟ جب پڑھا تو وہ پرسن جو تھا وہ خانپور میں ہمارے ایک بڑے مخلص احمدی مصطفیٰ، ان کو جماعت کی وجہ سے شہادت ہو گئی، ان کو ٹارگٹ کلنگ کر جماعت کی طرف سے نشانہ بنایا گیا، اس طرح کی جو ان کا وہ ہوتا ہے طریقہ۔ میں نے جب وہ پڑھی، میرے ذہن میں وہ نام تھا، ایک دم سے میں مطلب میں ہو گئی، ٹھٹک گئی کہ یہ نام تو جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے کچھ گھنٹے کا ٹائم دے، میں ابھی کرتی ہوں۔ میں نے ان سے ٹائم لے کے میں نے وہی جو سرکولر تھا، میں نے وہ اپنے جو رحیم یار خان کے اس ایریے کے باقی جو دوست تھے، سوشل ایکٹیوسٹ تھے، ان کو بھجوا دیا۔ میں نے کہا مجھے یہ کنفرم کر کے بتاؤ کہ یہ وہی بندہ ہے جو یہ اس قسم کا تھا۔ میں نے کہا میں اس کو تو اس حساب سے جانتی ہوں، اگر تو وہ سیم بندہ
ہے تو مجھے اس کی کنفرمیشن چاہیے۔ انہوں نے بتا دی، کنفرمیشن کر دی، آدھے ایک گھنٹے کے اندر آگے کہ یہ وہی بندہ ہے۔ پھر میں نے ان کی کلاس لی، میں نے کہا کہ آپ لوگ اس قدر بے غیرت ہیں، میں نے یہی کہا، میں نے کہا آپ لوگ اس قدر بے غیرت ہیں کہ آپ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ آپ لوگ کتنی بڑی دھاندلی اور کتنی بڑی ضلالت کر رہے ہیں اپنی نسلوں کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو یہ اس بندے کا جس کا کوئی دین ایمان ہی نہیں تھا، اس کو میں ذاتی طور پہ جانتی تھی، آپ مجھے اناؤنس کرنے کو کہہ رہے ہیں اس اناؤنسمنٹ کی بہاف پہ کہ یہ بندہ جو ہے بڑا مخلصین احمدیہ تھا، جس میں نے کہا جو کہ کرائے کا قاتل، کرائے کا گنڈا، کرائے کا بدماش، اس کو آپ مخلص ثابت کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کی پرسیکیوشن کا ریکارڈ بڑھ جائے، جس کے تمام بچے آج بھی شیعہ ہیں، یا کوئی کچھ ہے، یعنی جس کا اپنا کوئی دین ایمان نہیں ہے، سب جانتے ہیں، لیکن ان کا یہ باقاعدہ گھوما اور اس کو شامل کیا انہوں نے اپنے اندر، کیونکہ لاسٹ ٹائم پہ اس کے تعلقات احمدیوں کے ساتھ تھے۔ مطلب یہ معاملات بڑے اوپن میرے ساتھ کئی سالوں سے ہیں، لیکن وہ نارمل لوگ تھے۔ اسی طرح بے شمار اور بھی واقعات ہیں، میں آپ کو تفصیل بتا سکتی ہوں ان واقعات کی کہ کیسے کیسے میں نے ان کو پکڑا ہے ان لوگوں کو۔ اب ان تمام کے بعد یہ ڈاکٹر مہدی علی کا جو واقعہ تھا، اب سوچیں کہ یہ تو ایک ہائر لیول تھا نا، باقی تو چھوٹے لیول پہ ہوتے تھے، شور شرابہ پڑتا تھا، افسوس تک مذمت تک ہوتی تھی۔ ڈاکٹر مہدی علی کا واقعہ تو اس قدر ہائی لیول کا تھا کہ اس کو تو بیرون ملک لایا گیا۔ آپ ان کی باڈی اٹھا کے، جو دنیا بھر کے احمدی جب کہیں بھی ان کی موت ہوتی ہے، ان کی وصیت یہ ہوتی ہے آخری ان کی کہ جی انہیں ربوہ لے کے جایا جائے، بہشتی مقبرے دفنایا جائے، ان کے لیے بڑا مقام ہے یہ ان کی موت کا، جس طرح باقی لوگوں کے لیے اپنی اپنی جگہوں کا ہوتا ہے، مقدس جگہوں کا۔ تو باقی تمام دنیا کے مرے ہوئے مردے اٹھا کے آپ لوگ وہاں لے کے جاتے ہیں، اور وہاں جو بہشتی مقبرے کے سامنے ایک قتل ہوتا ہے، آپ اس کو اٹھا کے دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں، کینیڈا، امریکہ، دنیا پریس کانفرنس کر رہے ہیں، سامنے تابوت رکھ کے، اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارا وہاں ہو گیا۔ یہ کیا ڈرامہ تھا؟ مطلب اس کو گھمانے کا اتنا بڑا ڈرامہ کیا اور اس کو بتایا، اور پھر اس قسم کے وہاں موجود جو عینی شاہد تھے ان کے مطابق ان کے بیان دلوائے گئے کہ انہوں نے چہرے دیکھے ہیں، وہ پہچان سکتے ہیں، وہ فلاں کے لوگ تھے، فلاں مطلب مخالفین احمدیت تھے، فلاں تھے۔ وہ تمام بیانات کہاں گئے؟ اب کہاں جاتے ہیں یہ لوگ؟ اور پھر آپ نے ایف آئی آر کٹوانے کے بعد، جس طرح سلیم الدین کی آپ بی بی سی پہ پڑھ لیں، اس کے جو جماعت کا ترجمان بن کے جو بنا پھرتا ہے، وہ اب سلیم الدین کہاں ہے؟ پکڑیں اس کا گریبان، اسے پوچھیں وہ جو ترجمان بنا پھرتا تھا۔ اتنا بڑا اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہمارے ساتھ ہی نہیں کیا، آپ کی نسلوں کو ساتھ دھوکہ کیا۔ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے تمام لوگوں کے لیے، اگر وہ کوئی اس پہ اب بھی جواز دے کہ آپ لوگوں کو تو یہاں پہ کھلے عام، جسے کہتے ہیں نا، سرے عام کھڑے ہو کے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ جو انسان اس موقع پہ معافی نہیں مانگے گا اپنے آپ کو انسان، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نفرتیں کرتے ہیں، مجھے تو یہ آپ کا ثبوت ہے سب سے بڑا کہ نفرتیں کس نے نفرتیں پھیلائیں، جڑیں کہاں ہیں؟ جب آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو آپ کو کیا ان سے توقع ہے دوسروں سے کہ وہ گلے میں آپ کے پھولوں کے ہار ڈالیں گے، وہ آپ کے لیے پھول لے کے کھڑے ہوں گے؟ یہ حرکتیں ہمارے اندر سے اٹھتی ہیں، یہ شرارتیں یہاں سے ہوئی ہیں۔ جہاں سے شرارتیں پھوٹتی ہیں ان کو دنیا نہیں دیکھتی، کیونکہ دنیا کو نظر نہیں آتی وہ شرارتیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ شاطر دماغ یہاں پہ ہیں۔ یہ شرارتیں کرتے ہیں، جب ان کے ریاکشن وہاں سے آتے ہیں تو شور پڑ جاتا ہے کہ نفرتیں وہاں سے ہوئیں۔ شرارتوں والوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ ان کو اب کھولنے کی ضرورت ہے، ان کی شرارتیں بھی، تاکہ نظر آئیں کہ کہاں سے شرارتیں پھوٹ رہی ہیں۔ ایک انسان، اور یہ قتل ایسا نہیں تھا قتل کہ ایک دم آنن فانن اس کا جو ہے وہ بن گیا، یہ قتل برسوں سے پلان کیا گیا قتل تھا۔ اس کی آپ اس کی پوری وہ تحقیق دیکھیں اس کی کہ ڈاکٹر مہدی علی کا جو قتل ہے کیسے پلان کیا گیا ہے، باقاعدہ اس کی ایک مکمل، اور سب کو پتہ ہے ان کی اکابرین کو، اور آپ بڑے آرام سے اس چیز کو بڑی مطلب دھڑلے سے تمام کے تمام جو ہیں خطبات بھی دے رہے ہیں، دوسرے مولویوں پہ ڈال رہے ہیں، نکالیں وہ خطبے، چلائیں اب تمام خطبے، میں کہتی ہوں اس وقت اور اس وقت تک چلائیں وہ خطبے تمام سوشل میڈیا پہ، وہ تمام بیانات سلیم الدین کی اور وہ تمام جماعت کے احمدیوں کے پریس کانفرنس مسلسل چلائی جائے، اور ان سے ڈیمانڈ کی جائے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں معافی مانگیں اب ان لوگوں سے، تمام اپنے ہم وطنوں سے معافی مانگیں، ان کو بہکانے کے لیے، ان کے ساتھ یہ جھوٹ بولنے کے لیے، اور اس شرارت پہ کھلے عام معافی مانگیں، تب یہ بات آگے بنے گی۔
میں یہ اب ان سے ڈیمانڈ کرنا پڑتا کہ ان کو پتا ہو کہ نیکسٹ ٹائم یہ ذمہ دار ہیں ایسی ہر حرکت کی. انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، آگے ہماری نسلوں کو اس میں گھسیٹا. اس نفرت کو بھگتنا ہم نے ہے، انہوں نے نہیں. ان کی آف شور کمپنیاں ہیں، کروڑوں کی مالیت ہے، اربوں ڈالر ان کے اکاؤنٹ میں، سوئس اکاؤنٹس میں پڑے ہیں. یہ تو بڑے آرام سے ویزے لے کے باہر آ جائیں گے. یہ جو نفرتوں کے بیج انہوں نے بوئے ہیں، یہ بھگتنے آپ نے اور میں نے، ہم عام لوگوں نے بھگتنے ہیں. ان کا خمیازہ کون آئے گا؟ ہم لوگ قربان ہوں گے، لاشیں ہماری. اور یہ سودے کرنے والے، یہ سوداگر، یہ کب تک چلیں گے یہ کاروبار؟ اب دوسرا ٹاپک آتا ہے ندا والا. ندا والے ٹاپک پہ مجھے انتہائی افسوس کی بات ہے، جہاں پہ باقی تمام دنیا کے لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک بچی ہے، وہ بار بار شور مچا رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے، لیکن ایک واحد جماعت احمدیہ جو مظلومیت کا لبادہ اوڑے دنیا بھر کو اپنی مظلومیت کے بھاشن دیتی ہے، اندر سے یہ ایسے بھیڑیے ہیں کہ اس بچی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ گھن آتی ہے مجھے ان کے ذہنوں سے. گو کہ میرے لیے وہ نئی باتیں نہیں ہیں، میں سنتی آ رہی ہوں، بھگتتی آ رہی ہوں، مجھے پہلے ہی ان کے مائنڈ سیٹ کا بڑی اچھی طرح پتا تھا. لیکن یہاں پہ انتہا ہو گئی ہے. مجھے خواتین کے ایسے میسیجز آ رہے ہیں. کل کا مجھے میری نظر سے ایک پوسٹ گزری، جو میں بھی بچیوں کی ماں ہوں، اور مجھے بھی نظر آتا ہے کہ بچوں کے چہروں پہ جو چہروں سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بعض جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے چہروں سے ان کی جو ہے نا، آپ کو ان کی ایج کا پتہ لگ جاتا ہے. اب وہ ایج اگر 8 یا 9 برس کی زیادہ سے زیادہ ایج کی پکچر ہوگی، وہ ندا کی جو اب بیٹھی ہوئی ہے بلیک سوٹ میں دوپٹہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر وہ میرا خیال ہے کوئی قطعہ لکھا ہوا تھا، کہ ایک شعر کوئی لکھا ہوا تھا کہ تو وہ میں نے ایسے گھومی ہے. اس کے اوپر مجھے 2 3 کالز آئیں پہلے جرمنی سے، انگلینڈ سے، اور بڑی معتبر خواتین کی. دیکھیں ہم اس کے ساتھ ہیں ندا کے، لیکن یہ تو زیادتی ہے نا، وہ اپنی تصویریں کیوں گھما رہی ہے؟ میں نے کہا کون سی تصویر؟ وہی یہ دیکھیں بے پردگی. یار میرے لیے تو اتنی تکلیف کی بات تھی کہ ایک بچی جو ہے پردے میں ریپ ہو گئی، وہاں پہ بے پردگی ابھی بھی لڑکی کی ہو رہی ہے کیونکہ اس کی تصویر اوپن ہوئی. جنہوں نے اس کو ریپ کیا وہ بے پردہ تھے پہلے بھی، وہ اب بھی بے پردہ ہیں، وہ اب بھی محفوظ ہیں، وہ اب بھی ان پہ بات نہیں کوئی کر رہا. جو مظلوم ہے پہلے پردے میں تھا، اب وہ مظلوم دنیا کو اپنا ظلم بتا رہا ہے. اگر وہ بچپن کی تصویر دکھاتا ہے اپنی، چاہے بڑے ہو کے دکھائے، میری طرف سے مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میری نظر میں تصویر جو ہے جی آپ کی شناخت ہے، چہرہ آپ کی شناخت ہے، اور شناخت کے بنا جو ہے انسان کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ جو لوگوں کا یہ بھاشن ہوتے ہیں کہ آپ نے چہرے نہیں دکھانے، میں کوئی جرم نہیں میں نے کیا. آپ کسی جو ایک مظلوم ہے اس کو مظلوم سمجھ کے کریں، اس کو مجرم مت ثابت کریں. اس قسم کے جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ الٹا خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں. اس میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا ان لوگوں میں اور ان دوسرے لوگوں میں، کہ جب آپ لوگوں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور وہاں سے دوسرے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کیونکہ غیر مسلم ہیں، یا آپ قادیانی ہیں، یا آپ احمدی ہیں، یا آپ نے نہیں مانا ختم نبوت کو، تو اس لیے آپ پہ کا واجب القتل ہے. ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے اس وقت کہ جب ایک طرف ان کا وہ جواز کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کا عقیدہ چنا، دوسری طرف آپ کسی انسان مظلوم کے اوپر بولنے کے لیے اس کو یہ جواز دے رہے ہیں اس کی بے پردگی کا، جبکہ آپ کو نہیں پتا ظلم ہوتا ہے خواہ کسی پہ بھی ہو، اس کے لیے کوئی جواز نہیں دیا جاتا، اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا، اس پہ بولنا ہمارا فرض ہے انسانی، اگر نہیں تو آپ انسانیت کی فہرست سے نکل جاتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ میرے لیے انتہائی کیا افسوس کا مقام ہے کہ میں جب دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ ایسے جواز ڈھونڈتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. کل کو آپ یہ جواز دیں گے کہ پردہ نہیں کیا کہ تو اس کا مطلب ہے وہ مظلوم نہیں رہی. اور وہ تصویر بھی دیکھیں آپ کہ وہ اس نے ٹویٹ کیا اپنے نانا کے ساتھ جو خلیفہ وقت تھے، ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ جوڑ کے بیٹھی ہے. وہ جب انہوں نے کیونکہ ندا کی تصویر وہاں سے ایڈٹ کی گئی ہے اس کی، تو بھائی آپ کے ان کے ساتھ اس نے اپنے نانا کے ساتھ تصویر شیئر کی، بچپن کی، میرے خیال غالباً 8 9 برس کی بچی تھی. آپ لوگوں کو بچیوں کے چہروں سے ان کی جوانیاں نظر آ جاتی ہیں، اور وہ جوانیاں جو ہیں آپ کو شرمندہ کرتی ہیں. کیا آپ کو شرمندگی تو اصولاً ان بچیوں کو ادھیڑنے والے بھیڑیوں پہ ہونی چاہیے، ان بچیوں کے مجرموں پہ ہونی چاہیے، تاکہ بچیوں کو محفوظ
محفوظ کریں آپ، اور ایسی نوبت نہ آئے کہ وہ باہر آ کے آپ لوگوں کے بارے میں دنیا کو ہلا ہلا کے دوسروں سے اپنے ظلم کا حساب مانگیں۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہوتا تو وہ باہر کیوں آتی؟ تو یہاں پہ تو آپ کسی کو اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر۔ وہ اب کیا کرتی ہے، کس لیول تک جاتی ہے، کیا کہاں کیا کہتی ہے، اس پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کی انسانیت آپ کے پاس صرف اتنا حق ہے کہ آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے یا ظالموں کا؟ ظالموں کا دینا ہے تب بھی آپ اس کی جو ہے انجام آپ بھگتیں گے، مظلوم کا دیں گے تب بھی آپ بھگتیں گے۔ آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے یہاں پہ۔ اگر میں آج یہاں ندا کے لیے، مہدی علی کے لیے یا دوسروں کے لیے بول رہی ہوں تو میں کسی پہ احسان نہیں کر رہی ہوں۔ میں نے اس لیے نہیں کر رہی کہ میں کوئی بہت بڑا کمال کر رہی ہوں، میں صرف وہ کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، جو میرا انسانی فرض ہے، جو مجھے بحیثیت انسان اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایز اے ذمہ دار انسان کے طور پہ میرا فرض بنتا ہے، جو مجھے کرنا ہے اپنی نسلوں کے لیے۔ میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں، میں کسی پہ احسان نہیں کر رہی۔ اگر ہم سب اپنے فرائض ادا کریں تو بھئی ہمارے حالات کافی بہتر ہو جائیں، ہمارے معاملات سدھر جائیں، ہمارے ساتھ جو دوسرے نفرتیں اور جو مسائل ہم لوگوں نے اپنے اوپر ٹاپنگز کے طور پہ ڈالے ہوئے ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جائیں۔ صرف ہمارے پرابلم مسائل یہ ہیں کہ ہم اپنے جو فرائض ہیں وہی ادا نہیں کر رہے۔ احسان تو بہت بعد کی باتیں ہیں، یہ تو ہمارے اوپر وہ لاگو ہی نہیں ہوتے نا کہ اس نسل میں یا اس سمجھ لیں اس عمر میں کہ ہم کسی پہ احسان کرنے کے قابل ہوں۔ ہم اپنے فرائض ہی ادا کر جائیں تو میں کہتی ہوں بہت بڑا کر جائیں گے۔ خدا کے لیے اپنے فرائض تو ادا کیجئے، آنکھیں کھولیے، دیکھیے آپ لوگوں کی یہ نظر اندازیاں، یہ خاموشیاں، یہ آپ لوگوں کی جو جتنی بے حسی ہے، یہ آپ لوگوں کو تو یہ زندگی کے چند دن شاید دے دے آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح جینے کے لیے، لیکن آپ کی اگلی نسلوں کو جس دوراہے پہ لے آئے گی وہ آپ کو اپنا مجرم سمجھیں گے اور آپ مجرم ہوں گے ان کے۔ جی بھائی میں بھی حیران ہوں کہ اس نے کیوں کی۔ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس سے یہ سوال کریں کہ کیوں کی؟ اس کی مرضی، اس کی پکچر ہے اور اس کی زندگی ہے، اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، وہ اپنا مسئلہ آپ کو بتا رہی ہے۔ وہ مسئلہ آپ کے معاشرے نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، آپ کی سوسائٹی نے، آپ کے سسٹم نے، آپ کے عہدے داران نے، آپ کے ان اکابرین نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ آپ کا فرض صرف اس مسئلے کی حد تک اس کے ساتھ رہنا ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، انسانیت کے ناطے اپنا فرض نبھائیں۔ اس سے زیادہ آپ اس کی پرسنل لائف میں گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ نے اس کا رشتہ نہیں لینا، نہ اس کو رشتہ دینا ہے کسی نے، نہ آپ چلے ہیں یہاں پہ اپنے لے کے ان کے ساتھ کوئی وہ کیا کہتے ہیں وفاداریاں نبھانے۔ آپ کس حساب سے بھئی اس کی پرسنل ہو رہے ہیں، اس کی ذاتیات میں گھس رہے ہیں؟ یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ آپ نے وہ جو ذاتی فعل ہے لوگوں کے، ان کو آپ لوگوں نے مکمل طور پہ اپنے سروں پہ حاوی کر لیا ہے، اور ان کی بہاف پہ آپ لوگ دوسروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا نہیں ہونا اس کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اس قدر گھٹیا پن ہے سوچ کا کہ میرے لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انسان یہ کون سی دنیا میں آباد ہیں یہ لوگ۔ اس قدر خوفناک مائنڈ سیٹ ہے ان کا، ان کو تو دوسروں کو کچھ کہنے کا حق ہی نہیں رہتا جب آپ کے اپنے لیول یہ گھٹیا پن ہے۔ جی بالکل، سر شرم سے کیا جھکانے ہیں۔ مجھے ان قطن بھی حیرانی نہیں ہوئی، بلکہ مجھے اس بارے میں جہاں پہ افسوس ہے اس تمام واقعات کا، اور مجھے اس بات کی تسلی بھی ہے کہ میں یہ باتیں برسوں سے کر رہی تھی۔ لوگوں کی آنکھیں اب کھل رہی ہیں، میری تو برسوں سے کھلی ہوئی ہیں آنکھیں، اور میں ہلا ہلا کے بتا رہی تھی سب کو کہ یہ جو جہالتیں ہیں نا اس کے انجام اچھے نہیں ہیں۔ مجھے اس معاملے میں میں مکمل سکون میں ہوں، اس لیے کہ میری ہر بات جو میں کہہ رہی تھی برسوں سے وہ مجھے اس وقت اپنی ہی زندگی میں بالکل وہ کہتے ہیں روز روشن کی طرح دکھائی دے رہی ہے کہ یہ بات ایسے ہی تھی جو میرے پہلے بھانپ چکی تھی، جن چیزوں کو میں پہلے جان چکی تھی، جو میری ذہن پہلے ہی کلیئر تھا جن باتوں کی طرف سے لیکن میں سن رہی تھی لوگوں کی طرف سے، کیونکہ ہر طرف سے مجھ پہ ایک الزامات کا جو انڈیلے جاتے تھے وہ میں برسوں سے بھگت رہی تھی، انہی باتوں کے ایسی ہی اعتراضات کرنے پہ، ایسی ہی باتیں کرنے پہ جو اب آپ سب کو نظر آ رہی ہیں نا۔ اب اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ جس لیول تک پہنچی ہیں، اس لیول تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا عرصہ جو ہے نا وہ طے کیا ہے۔ جسے کہتے ہیں حادثہ جو ہے کبھی ایک دم نہیں ہوتا، اس کے لیے برسوں جو ہوتا ہے وقت اس کی جو ہے نا پرورش کرتا ہے۔
یہ وقت نے پرورش کی ہے برسوں سے، جب یہ پرورش کر رہا تھا وقت، میں اس وقت آپ سب کو بتا رہی تھی، میری تحاریر دیکھ لیں، میری باتیں دیکھ لیں پرانی، آپ کو گاہے بگاہے یہ چیزیں کھلی نظر آئیں گی وہاں پہ، کہ میں یہ مسلسل باتیں کر رہی تھی اس وقت، اور یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو پرورش کر رہا ہے وقت، یہ ایک دن حادثے ہوں گے یہ، اور یہ حادثے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی تو ایک ہوا ہے، ابھی دیکھیں کتنے اور نکلیں گے، ابھی بڑے اور نکلیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ جس طرح کے معاملات گزر چکے ہیں ان میں لائن لگی ہوئی ہے ابھی حادثوں کی، آپ تسلی رکھیں، ابھی ابھی بڑے بڑے آئیں گے، ابھی سروں کو جھکانے کا وقت نہیں آیا، ابھی دیکھنا ابھی کیا کچھ جھکے گا، ابھی صرف سروں تک باری آئی ہے، کیونکہ یہ معاملات جتنے گھٹیا پن ہم لوگوں پہ میں دیکھ چکی ہوں ان کے، یہ کسی بھی طرح میں اسی لیے یہ بار بار کہتی رہی ہوں کہ ان میں اور دوسرے لوگوں میں مجھے کبھی کہیں کوئی فرق نہیں آیا نظر، فرق صرف یہ ہے کہ طاقت کا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اوپن طاقت نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں اوپن طاقت ہے، وہ جو کام کرتے ہیں آپ کے سامنے کرتے ہیں، کر کے آپ کے سامنے بولتے ہیں، یہ وہی بات جو ہے ڈھکے چھپے کرتے ہیں، یہ وہی بات جو ہے شاطر انداز میں کرتے ہیں، یہ وہی بات شرارت اور اندر ان کے اندر جو ہوتی ہے نا منافقت کا لیول، کہ اوپر سے ٹوپیاں داڑیاں اور بڑی میٹھا پن، اندر سے میٹھی چھریاں، ان کا وہ لیول ہے، اور یہ میں پتہ ہے مجھے بڑی اچھی طرح، میں سب کو جان چکی ہوں، اس لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ مجھے تو لمحہ بھر رتی بھر بھی اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ مجھے ان کو دیکھ کے وہ ابن انشا کا شعر یاد آ جاتا ہے، کہ ابن انشا نے کو کہا تھا کہ جس طرح اس نے کہا تھا نا کہ لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیری، ہم تیری دوستی سے ڈرتے ہیں، تو یہ وہ معاملہ ہے کہ لوگ جو ہیں، جن لوگ بھلے دشمنی ہوتی ہے تو لوگ ان سے وہ ہوتے ہوں، الرٹ ہوتے ہوں، میں تو ایسے لوگوں کی جو اس طرح کے ہوتے ہیں، میں تو ان کی دوستیوں سے ڈرتی ہوں، میں تو کوسوں دور ویسے ہی چلتی ہوں ایسے لوگوں سے، کیونکہ میری زندگی ان چیزوں سے بہت الگ ہے، میں ان میں گزار کے ضائع نہیں کر سکتی، تو باقی جن لوگوں کی ہے وہ جو سمجھتے ہیں وہ اب اپنا سوچ لیں، ان کا کیا بننا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ میرے لیے انتہائی کیا افسوس کا مقام ہے کہ میں جب دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ ایسے جواز ڈھونڈتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کل کو آپ یہ جواز دیں گے کہ پردہ نہیں کیا کہ تو اس کا مطلب ہے وہ مظلوم نہیں رہی، اور وہ تصویر بھی دیکھیں آپ کہ وہ اس نے ٹویٹ کیا اپنے نانا کے ساتھ جو خلیفہ وقت تھے، ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ جڑ کے بیٹھی ہے وہ، جب انہوں نے کیونکہ ندا کی تصویر وہاں سے ایڈٹ کی گئی ہے اس کی، تو بھائی آپ کے ان کے ساتھ اس نے اپنے نانا کے ساتھ تصویر شیئر کی، بچپن کی، میرے خیال غالباً 8-9 برس کی بچی تھی، آپ لوگوں کو بچیوں کے چہروں سے ان کی جوانیاں نظر آ جاتی ہیں، اور وہ جوانیاں جو ہیں آپ کو شرمندہ کرتی ہیں، کیا آپ کو شرمندگی تو اصولاً ان بچیوں کو ادھیڑنے والے بھیڑیوں پہ ہونی چاہیے، ان بچیوں کے مجرموں پہ ہونی چاہیے، تاکہ بچیوں کو محفوظ کریں آپ، اور ایسی نوبت نہ آئے کہ وہ باہر آ کے آپ لوگوں کے بارے میں دنیا کو ہلا ہلا کے دوسروں سے اپنے ظلم کا حساب مانگیں۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہوتا تو وہ باہر کیوں آتی؟ تو یہاں پہ تو آپ کسی کو اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر، وہ اب کیا کرتی ہے، کس لیول تک جاتی ہے، کیا کہاں کیا کہتی ہے، اس پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کی انسانیت آپ کے پاس صرف اتنا حق ہے کہ آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے یا ظالموں کا دینا ہے، تب بھی آپ اس کی جو ہے انجام آپ بھگتیں گے، مظلوم کا دیں گے تب بھی آپ بھگتیں گے، آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے یہاں پہ۔ اگر میں آج یہاں ندا کے لیے، مہدی علی کے لیے یا دوسروں کے لیے بول رہی ہوں تو میں کسی پہ احسان نہیں کر رہی ہوں، میں نے اس لیے نہیں کر رہی کہ میں کوئی بہت بڑا کمال کر رہی ہوں، میں صرف وہ کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، جو میرا انسانی فرض ہے، جو مجھے بحیثیت انسان اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایز اے ذمہ دار انسان کے طور پہ میرا فرض بنتا ہے، جو مجھے کرنا ہے اپنی نسلوں کے لیے، میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں، میں کسی پہ احسان نہیں کر رہی۔ اگر ہم سب اپنے فرائض ادا کریں تو بھئی ہمارے حالات کافی بہتر ہو جائیں، ہمارے معاملات سدھر جائیں، ہمارے ساتھ جو دوسرے نفرتیں اور جو مسائل ہم لوگوں نے اپنے اوپر ٹاپنگز کے طور پہ ڈالے ہوئے ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جائیں۔ صرف ہمارے پرابلم مسائل یہ ہیں کہ ہم اپنے جو فرائض ہیں وہی ادا نہیں کر رہے، احسان تو بہت بعد کی باتیں ہیں، یہ تو ہمارے اوپر وہ لاگو ہی نہیں ہوتے نا، کہ اس نسل میں یا اس سمجھ لیں اس عمر میں کہ ہم کسی پہ احسان کرنے کے قابل ہوں، ہم اپنے فرائض ہی ادا کر جائیں تو میں کہتی ہوں بہت بڑا کر جائیں گے، خدا کے لیے اپنے فرائض تو ادا کیجئے، آنکھیں کھولیے، دیکھیے آپ لوگوں کی یہ نظر اندازیاں، یہ خاموشیاں، یہ آپ لوگوں کی جو جتنی بے حسی ہے، یہ آپ لوگوں کو تو
یہ زندگی کے چند دن شاید دے دے آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح جینے کے لیے، لیکن آپ کی اگلی نسلوں کو جس دوراہے پہ لے آئے گی وہ آپ کو اپنا مجرم سمجھیں گے اور آپ مجرم ہوں گے ان کے۔ جی بھائی میں بھی حیران ہوں کہ اس نے کیوں کی۔ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس سے یہ سوال کریں کہ کیوں کی؟ اس کی مرضی، اس کی پکچر ہے اور اس کی زندگی ہے، اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، وہ اپنا مسئلہ آپ کو بتا رہی ہے۔ وہ مسئلہ آپ کے معاشرے نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، آپ کی سوسائٹی نے، آپ کے سسٹم نے، آپ کے عہدے داران نے، آپ کے ان اکابرین نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ آپ کا فرض صرف اس مسئلے کی حد تک اس کے ساتھ رہنا ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، انسانیت کے ناطے اپنا فرض نبھائیں۔ اس سے زیادہ آپ اس کی پرسنل لائف میں گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ نے اس کا رشتہ نہیں لینا، نہ اس کو رشتہ دینا ہے کسی نے، نہ آپ چلے ہیں یہاں پہ اپنے اپنے لے کے ان کے ساتھ کوئی وہ کیا کہتے ہیں وفاداریاں نبھانے۔ آپ کس حساب سے بھائی اس کی پرسنل ہو رہے ہیں، اس کی ذاتیات میں گھس رہے ہیں؟ یہ اس کا ذاتی فیل ہے۔ آپ نے وہ جو ذاتی فیل ہے لوگوں کے، ان کو آپ لوگوں نے مکمل طور پہ اپنے سروں پہ حاوی کر لیا ہے، اور ان کی بہاف پہ آپ لوگ دوسروں کے ساتھ ساتھ کھڑے ہونا ہے یا نہیں ہونا اس کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اس قدر گھٹیا پن ہے سوچ کا کہ میرے لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انسان یہ کون سی دنیا میں آباد ہیں یہ لوگ۔ اس قدر خوفناک مائنڈ سیٹ ہے ان کا۔ ان کو تو دوسروں کو کچھ کہنے کا حق ہی نہیں رہتا جب آپ کے اپنے لیول یہ گھٹیا پن ہے۔ جی بالکل، سر شرم سے کیا جھکانے ہیں۔ میں مجھے ان قطن بھی حیرانی نہیں ہوئی، بلکہ مجھے اس بارے میں جہاں پہ افسوس ہے اس تمام واقعات کا، اور مجھے اس بات کی تسلی بھی ہے کہ میں یہ باتیں برسوں سے کر رہی تھی، اور لوگوں کی آنکھیں اب کھل رہی ہیں، میری تو برسوں سے کھلی ہوئی ہیں آنکھیں، اور میں ہلا ہلا کے بتا رہی تھی سب کو کہ یہ جو جہالتیں ہیں نا اس کے انجام اچھے نہیں ہیں۔ مجھے اس معاملے میں میں مکمل سکون میں ہوں، اس لیے کہ میری ہر بات جو میں کہہ رہی تھی برسوں سے، وہ مجھے اس وقت اپنی ہی زندگی میں بالکل وہ کہتے ہیں روز روشن کی طرح دکھائی دے رہی ہے کہ یہ بات ایسے ہی تھی، جو میرے پہلے بھانپ چکی تھی، جن چیزوں کو میں پہلے جان چکی تھی، جو میری ذہن پہلے ہی کلیئر تھا جن باتوں کی طرف سے میں، لیکن میں سن رہی تھی لوگوں کی طرف سے، کیونکہ ہر طرف سے مجھ پہ ایک الزامات کا جو انڈیلے جاتے تھے وہ میں برسوں سے بھگت رہی تھی، انہی باتوں کے ایسی ہی اعتراضات کرنے پہ، ایسی ہی باتیں کرنے پہ، جو اب آپ سب کو نظر آ رہی ہیں نا۔ اب اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ جس لیول تک پہنچی ہیں، اس لیول تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا عرصہ جو ہے نا وہ طے کیا ہے، جسے کہتے ہیں حادثہ جو ہے کبھی ایک دم نہیں ہوتا، اس کے لیے برسوں جو ہوتا ہے وقت اس کی جو ہے نا پرورش کرتا ہے۔ یہ وقت نے پرورش کی ہے برسوں سے، جب یہ پرورش کر رہا تھا وقت، میں اس وقت آپ سب کو بتا رہی تھی، میری تحاریر دیکھ لیں، میری باتیں دیکھ لیں پرانی، آپ کو گاہے بگاہے یہ چیزیں کھلی نظر آئیں گی وہاں پہ کہ میں یہ مسلسل باتیں کر رہی تھی اس وقت، اور یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو پرورش کر رہا ہے وقت، یہ ایک دن حادثے ہوں گے یہ، اور یہ حادثے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی تو ایک ہوا ہے، ابھی دیکھیں کتنے اور نکلیں گے، ابھی بڑے اور نکلیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ جس طرح کے معاملات گزر چکے ہیں ان میں لائن لگی ہوئی ہے ابھی حادثوں کی، آپ تسلی رکھیں، ابھی ابھی بڑے بڑے آئیں گے، ابھی سروں کو جھکانے کا وقت نہیں آیا، ابھی دیکھنا بھی کیا کچھ جھکے گا، ابھی صرف سروں تک باری آئی ہے، کیونکہ یہ معاملات جتنے گھٹیا پن ہم لوگوں پہ میں دیکھ چکی ہوں ان کے، یہ کسی بھی طرح اسی لیے یہ بار بار کہتی رہی ہوں کہ ان میں اور دوسرے لوگوں میں مجھے کبھی کہیں کوئی فرق نہیں آیا نظر، فرق صرف یہ ہے کہ طاقت کا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اوپن طاقت نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں اوپن طاقت ہے، وہ جو کام کرتے ہیں آپ کے سامنے کرتے ہیں، کر کے آپ کے سامنے بولتے ہیں، یہ وہی بات جو ہے ڈھکے چھپے کرتے ہیں، یہ وہی بات جو ہے شاطر انداز میں کرتے ہیں، یہ وہی بات شرارت اور اندر ان کے اندر جو ہوتی ہے نا منافقت کا لیول، کہ اوپر سے ٹوپیاں داڑیاں اور بڑی میٹھا پن، اندر سے میٹھی چھریاں، ان کا وہ لیول ہے، اور یہ میں پتہ ہے مجھے بڑی اچھی طرح، میں سب کو جان چکی ہوں، اس لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ مجھے تو لمحہ بھر رتی بھر بھی اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ مجھے ان کو دیکھ کے وہ ابن انشا کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ ابن انشا نے کو کہا تھا کہ جس طرح اس نے کہا تھا نا کہ لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیری، ہم تیری دوستی سے ڈرتے ہیں، تو یہ وہ معاملہ ہے کہ لوگ جو ہیں جن لوگ بھلے دشمنی ہوتی ہے تو لوگ ان سے وہ ہوتے ہوں، الرٹ ہوتے ہوں، میں تو ایسے لوگوں کی جو اس طرح کے ہوتے ہیں، میں تو ان کی دوستیوں سے ڈرتی ہوں، میں تو کوسوں دور ویسے ہی چلتی ہوں ایسے لوگوں سے، کیونکہ میری زندگی ان چیزوں سے بہت الگ ہے، میں ان میں گزار کے ضائع نہیں کر سکتی، تو باقی جن لوگوں کی ہے وہ جو سمجھتے ہیں وہ اب اپنا سوچ لیں ان کا کیا بننا ہے۔
اچھی بات یہ ہے کہ اس کو یہ نوبت ہی کیوں آئی بتانے کی کہ میں خلیفہ کی نواسی ہوں، خلیفہ کی پوتی ہوں؟ کیا باقی لڑکیوں کی عزت اس جیسی مقدس نہیں ہے؟ صاف بات ہے نہیں ہے، اسی لیے تو وہ بتا رہی ہے کہ بھئی باقیوں کی گئی بھاڑ میں، تم لوگ ان کی جو کر رہے ہو، میں خلیفہ کی پوتی نواسی ہوں۔ تو بھئی شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اگر اس نے اپنی تصویر دیکھ کے یہ بتانا چاہا تو یہ بھی آپ لوگوں کی گریبان پہ آتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نظر آتی ہے تصویر اس میں سے کہ آپ لوگوں کے لیے بچیوں کی عزتوں کی کیا اوقات ہے، کہ اگر خلیفہ کی پوتی یا نواسی کو یہ ہلا ہلا کے بتانا پڑ رہا ہے تو باقی بچیوں کا تو آپ جو مرضی سمجھ لیں، ان کی کیا عزت، کیا ذلت، ان کا کوئی پرواہ نہیں کسی کو۔ جہاں پہ اس کی نہیں ہے تو ایسی ہمدردی کو کرنا کیا ہے؟ جو ہمدردی کا جو پورا دار و مدار جو ہے آپ کی بظاہر آپ کے حلیے پہ ہو یا آپ کو دیکھ کے ہو، آپ مظلوم کو اگر دیکھیں گے کہ وہ ننگا ہے تو کیا آپ کو جو ہے اس کے ظلم کا جو خلاف کھڑے ہونے پہ آپ لوگ جو ہچکچائیں گے؟ تو یہاں پہ فطور ظلم کا نہیں ہے، فطور آپ کے ذہن کا ہے۔ آپ لوگوں کو اپنا سد باب کرنا ہے، آپ لوگوں کو اپنا حساب کتاب کرنا ہے کہ آپ ڈزنٹ میٹر مظلوم کا حلیہ کیا ہے، مظلوم مظلوم ہے، آپ کا انسان ہونے کا فرض ادا کیجئے۔ اس کے اپنے عقیدوں کے مت پٹارے اٹھا کے اپنے اس کے سروں پہ انڈیلیے، یا اپنے آپ کو ججمنٹ مت کیجئے اس کی کسی طور پہ۔ یہ جب ججمنٹل جو رویے بن جاتے ہیں، یہ انتہائی خوفناک رویے ہیں کہ آپ ایک واقعہ، اتنا بھیانک واقعہ ہے، آپ اس پہ بھی مذمت کرتے ہوئے آپ ججمنٹل ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑی آپ سوچیں کہ کتنی کمینگی کی اور کیا مثال ہوگی۔ یہ انتہائی خوفناک رویے ہیں، اتنے خوفناک ہیں کہ میں دہل کے رہ گئی ہوں دیکھتے ہوئے کہ میں گو کے واقف تھی ان چیزوں سے، لیکن میں اس لیول پہ کہ ایک خلیفہ کی پوتی اور نواسی ہے، بھئی مجھے تو رہ رہ کے یہ خیال آ رہا ہے کہ ان کی نظر میں ہماری کیا اوقات ہوگی، کیا تھی؟ بھئی ہم تو ان کی نظر میں ایک مطلب جس کی وہ بیچاری بچی چیخ رہی ہے، تو آپ سوچیں کہ ہماری کیا اوقات۔ اب میں تو مطلب ان کے اندر رہے ہیں، ہم اندازہ کر لیں۔ تارا، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے، یہ اب سامنے نہیں آ رہی، یہ ہمیشہ سے سیاسی جماعت تھی۔ اس کو دین کے لبادے میں ظاہر کیا گیا ہے، یہ ہمیشہ سے سیاسی جماعت ہے۔ جو بھٹو کے الیکشن تھے وہ کیوں تھے؟ بھٹو کو کیوں، اب دیکھیں بھٹو کا آپ اس کو کہیں کہ بھٹو نے آئین آپ کے خلاف کیا تو ٹھیک ہے، وہ ایک الگ پہلو تھا، لیکن بھٹو کو الیکشن جتوانے میں کس کا کمال تھا؟ مرزا طاہر احمد صاحب کا۔ مرزا طاہر احمد صاحب جو خلیفہ تھے، اگر خلیفہ نہ ہوتے تو بہترین سیاستدان ہوتے۔ اسی طرح اب ہمارے نسیم میدی صاحب تھے ادھر کینیڈا کے، جو امیر جماعت تھے، 22 برس سب سے زیادہ امیر جماعت کینیڈا کے سب سے لانگ ٹرم وہ رہے ہیں، اور ان کا اوپنلی کہنا ہوتا تھا، ان کو کہتے تھے کہ وہ مذہبی نہیں ہیں، وہ زیادہ سیاسی ہیں تھے، مطلب ان کے کمال زیادہ سیاست میں اپنے آپ کو شامل کرنے میں ان کا کردار رہا ہے۔ تو یہ ان کا جو ایجنڈا ہمیشہ سے رہا ہے نا، یہ ایسا ہی رہا ہے کہ سیاست دانوں کو، لیکن یہ بظاہر سامنے نہیں آتے، اندر سے ڈالتے ہیں۔ جن کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، یا پاکستان کی جتنی فوجی بڑے بڑے جرنیل ہیں، یا پاکستان کی بڑے بڑے جتنے بیوروکریٹس ہیں، ان کے ساتھ ان لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ واردات ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اندر سے بڑے بڑے گفٹ دے کے ان کو، اور ان کو جسے کہتے ہیں ان کے تعلقات بناتے ہیں، ان کو بھرتے ہیں اور ان کو اس طرح اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں کہ جب موقع آئے ان کو استعمال کر سکیں۔ اور اس کی تازہ مثال میں یہ بھی دیتی ہوں کہ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا ہے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو میں سمجھتی تھی کہ جو بڑا اوپن بولنے والے ہیں، بات کرنے والے ہیں، کھل کے بولتے ہیں، لیکن وہ نہیں بولے، خاموش تھے، ابھی تک ہیں۔ میں نے جب ان چیزوں کو غور سے کرنا شروع کیا تو ان کے تعلقات مجھے ان لوگوں سے نظر آئے جو اس وقت کریمنل ہیں، جو اس وقت مطلب جو ابیوزرز ہیں، جو اس وقت جو ان لسٹ میں ہیں جن کے اوپر یہ چل رہا ہے ندا کا کیس۔ تو دیکھیں جن کا محمود شاہ سے یا مرزا لقمان سے یا ان لوگوں سے تعلقات ہیں، سلیم الدین سے، باقاعدہ میرے پاس ثبوت ہیں کہ یہ ہر سیزن آتا ہے جب، تو اس میں آموں کی پیٹیاں کیا، مٹھائیاں کیا، ان سے لے کر بڑے بڑے گفٹ تک، چھوٹی چھوٹی چیزیں تو یہ عام لوگوں کو بھیجتے ہیں تعلقات بنانے کے لیے، اور جتنا بڑا پرسن ہوگا، جتنا بڑا لیول ہوگا، اس کو اتنا بڑا گفٹ جائے گا، اور مسلسل یہ ایسے تعلقات بناتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ مسلسل ایسے تعلقات رکھیں گے یا بنائیں گے تو آف کورس جب ایسے معاملات ہوتے ہیں لوگ بھی آپ پہ بات کرنے پہ ہچکچائیں گے،
جہاں پہ معاملات جن معاملات میں آپ بظاہر انوالو ہوں گے. تو یہ ایک سب سے بڑا پہلو ہے. ان کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے یہ کہ یہ لوگوں کے منہ ایسے بند کرتے ہیں. چاہے وہ آج جو کہتے ہیں نا کہ نفرت پاکستان میں موجود ہے احمدیوں کے لیے، یہ نفرت صرف میرے اور آپ کے لیے ہے، عام پبلک کے لیے ہے. اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں جو اب بات یہاں بھی کر رہی ہوں تو میں عام مسلمانوں کو، عام احمدیوں کو یہ بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں، تعصب ہے، منافرت ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. یہ اور جنہوں نے بنائی ہے، جو اوپر سے دورے ہلا رہے ہیں، وہ آپس میں سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آپس میں مفادات سب کے سانجھے ہیں. وہ ایک دوسرے سے تحفے تحائف لے کے، گفٹ لے کے ہمیں آپس میں لڑوا مروا رہے ہیں. ہماری لاشیں، ایک مجاہد ہوتا ہے، ایک شہید ہوتا ہے. مجاہد والے کا مزار بن، وہ اس کو گلے میں ہار پڑتے ہیں، بابا بلے بلے ہوتی ہے. شہید کا مزار بنتا ہے، اس کی پرسیکیوشن ریکارڈ ہوتی ہے. مجاہد والا بھی فرقہ جو ہے وہ اوپر سے جو اس کی ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے، یہاں شہادت والوں کی ڈوریں بھی کوئی اور ہلا رہا ہے. میں اور آپ مجاہد و شہید ہیں، لیکن جو ہماری لاشوں کے سودے ہو رہے ہیں ہماری زندگیوں کے، یہ اوپر ان کے ہاتھوں میں یہ جو کریمنل مائنڈ سیٹ تمام ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں. یہ تمام ہماری ڈوریں ہلا کے ہمیں آپس میں لڑوا رہے ہیں، مروا رہے ہیں کہ ہم ساری عمر نفرتوں میں رہیں، اپنے ہم وطنوں سے دست و گریبان رہیں، ان سے نفرتیں کرتے رہیں، عقیدوں کی کیا گھن چکر میں پستے رہیں. اور یہ ان کے مفادات بھی ایک سے، عقیدے بھی ایک سے، ان کا تمام تر ان کے جو ہیں ہر چیز ایک سی. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کس کا کیا عقیدہ. رضوان نے بھی جو اس کو مارا ہے، اس کی وجہ وہی مکان ہے جو مہدی علی کا مکان تھا، جو کہہ رہی ہیں بار بار جی ایچ کیو میں. وہ اربوں کی مالیت کا گھر ہے جس پہ ان کا جھگڑا تھا. جو وہ لینا چاہ رہا تھا، جو یہ دینا نہیں چاہ رہی تھی، اس کی وجہ سے یہ لوگ آئے ہیں. اسی پراپرٹی کی وجہ سے یہ مین جھگڑا ہوا ہے. تو یہ تمام معاملات ان کے اس وقت یہ آپس میں ملے ہوئے تھے. اس کو چھوڑ کے اس جھگڑے کی بنا پہ اس نے پھر تیسرا شوہر کیا. اور جتنے شوہر بدل رہی تھی وہ تمام بزنس مین ہیں، کوئی چھوٹے معمولی لوگ نہیں ہیں. وہ باقاعدہ پراپرٹی کے لیے کر رہی ہے. نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام اس کا جو بھوک ہے، اس کی بھوک جو مال کی بھوک ہے، وہ جتنی فاسٹ روٹ پہ چل رہی تھی، وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ لپیٹنے کے لیے تمام تر مال و دولت دنیا کی، وہ اتنے فاسٹ روٹ پہ اوپر گئی ہے. اس کا ایسے حرکتوں کا گو کہ انجام ایسا ہی ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نیا انجام ہوا ہے. یہ ہمیشہ سے جتنا فاسٹ روٹ پہ انسان چلتا ہے تو پھر یہی کچھ انجام آتا ہے سامنے. تو لیکن اس تمام معاملے میں یہ اصل بات یہ ہے یہاں پہ کہ وہ غلط کر تھی یا صحیح تھی، اس پہ میں بحث نہیں کر دی. وہ جو تھی وہ گزر گئی، نکل گئی. جو اس نے کیا تھا بھگت لیا انجام اس کا، اور یہی بھگتنا تھا، انجام یہی طے تھا اس کا. لیکن اس کو کامیاب کرنے میں کون کون لوگ تھے؟ ان کی گردنیں کب پکڑی جائیں گی؟ وہ شامل تھے جو اس میں اس وقت سب سے بڑا کردار جو ہے، جو ربوہ میں جو تھے ان کے ناظران، ان کو پتا تھا ان باتوں کا کہ یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. وہ جانتے تھے اس کے گھر کے حالات بھی، وہ جانتے تھے کہ مہدی علی کا قتل بھی متوقع ہے. وہ تمام چیزوں کو جانتے تھے. اور ربوہ کی سیکیورٹی اتنی ہائی ہے کہ جو پرندہ پر نہیں مار سکتا، عام لوگ جو ہے وہاں پہ ایک لوگ قتل کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایسے بیانات دیے جاتے ہیں، ایسی رپورٹس دی جاتی ہیں، اور ان کو ایسے کھلے عام، مطلب جس طرح کی پریس کانفرنس اتنی تصدیق کے ساتھ کی جاتی ہے، ان لوگوں کے جو حلیے بتائے جاتے ہیں. تو کیا ان کا کون پکڑے گا گریبان اب؟ یہ اصل میں مجرم وہ ہیں جو اس طرح کے عناصر کو کامیاب ہونے کا رستہ بتاتے ہیں، جو ساتھ ملے ہوتے ہیں، ان کے بھی مفادات سانجھے ہوتے ہیں، تبھی یہ کام ہوتے ہیں. بنا مفادات کے یہ کام نہیں ہوتے. بالکل. اسلحہ کا یہ سلسلہ جو ہے مرزا طاہر احمد کی کتاب میں انہوں نے جو واقعات لکھے ہیں، میں نے پڑھے ہوئے ہیں مرد خدا کے. یہ بالکل ربوہ میں ایسا میں نے بھی دیکھا ہے. ہمارے دور میں مطلب خداموں کی ڈیوٹی ہوتی تھی، جو ان کو باقاعدہ دیا جاتا تھا اسلحہ. ان کو نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ دیتے تھے. یہ بڑی عجیب اور گھناؤنی حرکت ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو اسلحہ دے رہے ہیں اور ان کو کس طرف لگا رہے ہیں. چاہے آپ اس کا کچھ بھی کہیں، تحفظ کے لیے لگائیں، تحفظ کے لیے آپ ان کو یہ نہیں سکھا سکے کہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سوشل ورک کرنا ہے، لوگوں کے اندر گھل مل کے رہنا ہے، ان کے اندر انسانیت جگانی ہے. آپ اخلاقی
اخلاقی لیول آپ نے بلند کرنے ہیں، تربیت کا لیول میں انسانیت زیادہ پیدا کرنی ہے، آپ لوگ یہ چیزیں تو سکھا نہیں پائے، ہاں اسلحہ پکڑا دیا، فوجی بنا دیے اپنے۔ تو یہ ان کے ڈرامے میں نے بہت دیکھے ہیں، میں نے خود بھی دیکھے ہیں، یہ ہمیشہ سے رہے ہیں ان کا طریقہ ہی ہمیشہ سے الگ رہا ہے۔ انہوں نے کوئی بھی جو سیدھا راستہ ہوتا ہے نا، انسان کا رویہ کوئی بھی ہو نا، جب وہ ریئیکٹ کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اینگل پہ جا کے ریئیکٹ کرے، تو اس کو کیسے واپس لے کے آنا ہے، اس کو کیسے سدھارنا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کوئی نیچرل طریقہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی وہ نیچرل وے نہیں یوز کیا، انہوں نے ہمیشہ سے ان رویوں کو مزید الجھا کے بگاڑا ہے، جس سے مجھے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے ان کے مقاصد ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ ایجنڈا کبھی بھی نہیں رہا کہ یہ مسائل سدھریں۔ ان کا ایجنڈا نہیں ہے کہ پاکستان کے قوانین میں اگر احمدی کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا ہے تو وہ غلط تھا، یہ غلط کہنے کی باتیں ہیں، لیکن ان کا ایجنڈا کبھی بھی نہیں رہا یہ کہ اس کو سدھارا جائے، یا میں کہتی ہوں نہ بھی مسلم تصور کیا جائے، اگر انسان بھی تصور کر لیا جائے یا حالات بہتر بھی بنائے جائیں تو وہ بھی بڑی بات ہے، اس کے لیے کوئی اقدام اٹھا کیے جائیں، جہاں پہ بے انصافیاں ہوتی ہیں معاشرے میں، جہاں پہ غلطیاں ہوتی ہیں اس طرف جو ہے اس کا سدباب کیا جائے، کوئی اسے پراپر اس کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ کیا آپ کے جو تمام لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹس کے ساتھ اور بڑے بڑے جو کی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، اور جو پاکستان کے سیاست دانوں کے ساتھ انہوں نے اندر گھسائے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو، ان کو جو تحفے تحائف دینے کے لیے بڑے بڑے ان کو بھرتے ہیں جو عام، تو کیا آپ نے کبھی وہ تعلقات کا استعمال ماحول بہتر بنانے کے لیے کیا؟ کبھی بھی نہیں، ہمیشہ اپنے مفاد نکالنے کے لیے کیا، ہمیشہ۔ تو بھی جب آپ مفادات کی گیم ہے تو پھر مفادات ہی نکلیں گے، ماحول تو نہیں سدھریں گے نا۔ مجھے یاد آ گیا زاہدہ آپ کی بات سے، آپ کہہ رہے ہو کہ مسیح موعود کے ماننے والے ہیں اور جھگڑے، ان کے ایسے ایسے جھگڑے ہیں کہ مجھے یاد ہے میری ایک اپنی کلاس فیلو تھی، ان کے میں ان نام نہیں لے رہی، پرسنل بات ہے ان کی، کہ ان کے وہ ایک بڑے ان کے نامور ناظر ہیں، ان کی بیٹی تھی، اور دوسرا جو ہے ان کا لڑکا جو تھا وہ نامور مربی ہے، ان کا وہی بہت بڑا جماعت کا مربی ہے، ان کا بیٹا تھا۔ اچھا، دونوں کی آپس میں ٹھیک ٹھاک مطلب دوستی تھی، دوستی اس حساب سے کہ ربوہ میں رہتے تھے، اور ان کا ٹھیک ٹھاک افیئر آپس میں چل پڑا۔ اس زمانے میں افیئر بھی کیا ہوتے تھے، مطلب دور پار سے آنکھوں میں پردے میں بڑی لڑکی کو دیکھ دیکھ کے، جس طرح ہوتا تھا نا پرانے زمانے کی 17ویں صدی کی فلموں والا افیئر، وہی چلتے تھے کہ دور دور سے آنکھوں میں اشارے ہوتے تھے، یا فونوں پہ بات، فون بھی اس وقت جماعت کے ہوتے تھے، مطلب ان کے دفتروں کے نہ ہوتے تھے، اوپن تو ہوتے نہیں تھے، تو اس زمانے میں ان کا ایسے ہی افیئر چلا، اور بڑا مطلب ان کے گھر والوں تک پہنچ گئی بات آؤٹ ہو گئی۔ اب ان کی تو کوشش تھی، جو لڑکی والے تھے ان کی پوری کوشش تھی کہ لڑکے والے رشتہ مانگ لیں، وہ بھی بڑا مربی کا، لیکن لڑکے والے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بھی ناظر تھا بڑا، لڑکی کا باپ۔ وہ کہتے کہ یہ جو ہے ناظر بنا ہے جماعت کا، بعد میں آ کے پیچھے سے پوری فیملی تو ان کی پیچھے جنگلیوں کی فیملی ہے، وہاں سے اٹھ کے آ گئے ہیں، نہ تعلیم، ان کا پیچھے کا ماحول دیکھو ذرا، ان کے گھروں کے ماحول دیکھو، انہوں نے دھوتیاں پہنی ہوتی ہیں، نہ ان میں جاہل کہیں کہ، نہ ان کو کوئی تعلیم، نہ کوئی، آج یہاں پہ ربوہ میں آ کے انہوں نے بیعت کر لی ان کی فیملی نے، تو انہوں نے بڑا اپنے آپ کو بہتر سمجھ لیا ناظر بن کے۔ ہماری جو فیملی دیکھو، ہم تو پیچھے سے ہمارے دادے پر دادے نے بیعت کی، ہمارے تو یہ بھی ان کے لیے بڑی بڑائی کا مقام تھا کہ ان کی فیملی نے اب احمدی ہوئے ہیں، اور ان کی فیملی کے دادے پر دادے نے بیعت کی تھی، صرف اس بیلنس پہ آ کے ان لوگوں نے رشتہ نہیں کیا، کیونکہ یہ بیلنس نہیں تھا ان کے نظر میں نا، وہ بہت مہان تھے کیونکہ انہوں نے بیعت پہلے کی تھی۔ لڑکی والے جو ہیں وہ اب بنے پھر رہے ہیں، ان کا تعلق دھوتی پہننے والوں سے ہے، تو یہ مطلب یہ میں نے اپنی آنکھوں سے رشتے کی جو وجہ دیکھی تھی یہ تھی نہ کرنے کی۔ تو مطلب یہ جو نفرتیں کی بات کرتے ہیں نا، کہ دوسروں کو اعتراضات کرتے ہیں کہ دوسروں میں نفرتیں ہیں، تو نفرتیں تو وجہ مانگتی ہیں، نفرتوں کے لیے ایک وجہ بنتی ہے، اگر اس کے لیے ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے پہلے، اگر آپ خود صاف نہیں کرو گے اپنے دل کو، تو نفرتوں کا کیا، اس کو تو موقع چاہیے۔ تو ہمارے ہاں بھی یہی معاملات ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے دیکھ لو، آپ کسی بھی جو آپ چھوڑو یہ تمام تعصبات مذہبی یا چیزیں سائڈ پہ کر لو، آپ کو میں صرف اتنی مثال دیتی ہوں کہ آپ جو رشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، لڑکیوں لڑکوں کے، میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں احمدیوں کے اندر ہی آپ ذرا ان کے اندر بیٹھ جاؤ، ان لوگوں کے اندر جو رشتے کروا رہے ہوتی ہیں ایک گھروں میں، ایک یا رشتہ ناتا کی جو ہوتے ہیں، آپ کبھی ان کے دماغی لیول دیکھ لو،
آپ ان کے ذہنی لیول دیکھ لو، لڑکوں اور لڑکیوں کے خاندانوں کے، آپ دیکھو کہ نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں، آپ سر پیٹو گی اپنا کہ احمدی ہے نا سارے، اور نفرتیں دیکھنا ذرا ایک دوسرے کے لیے، رشتے نہ کرنے کی وجوہات کبھی دیکھنا، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کہتے ابھی میرا ریسنٹلی میرے اپنے رشتہ دار ہیں، انہوں نے شادی کی اپنی بیٹی کی، اور بڑی محنت سے رشتہ تلاش کیا اکلوتی بیٹی کا، جب رشتہ ہوا تو جس خاندان میں رشتہ بھی پسند آ گیا، منگنی بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، جب باری آئی شادی کی، شادی سے پہلے کیا پتہ لگتا ہے کہ جی لڑکی کا وہ لڑکا جو ہے، لڑکے کے دو بھائی ہیں، لڑکے کا دوسرے بھائی نے جو ہے اپنی پھپھو کی بیٹی سے شادی کی ہے، پھپھو جو ہے اس نے بیعت نہیں کی تھی، پھپھو احمدی نہیں تھی، لیکن خاندان ایک تھا، اس نے شادی کر لی، پسند کی شادی تھی، تو وہ ان کے مطابق وہ لڑکی غیر احمدی ہوئی نا، پھپھو کی گو کے پھپھو کی بیٹی تھی، پسند کی شادی تھی، لیکن وہ پھپھو نے بیعت نہیں کی لڑکی نے، تو وہ اب انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے رشتے جب ہوا ہے تو یہ شرط رکھی میرے رشتہ داروں نے، کہ یہ شرط رکھی کہ وہ جو لڑکی کا شادی کے اندر لڑکے کا سگا بھائی جو ہے اور بھابھی اس میں شامل نہیں ہوں گے شادی میں، اس لیے کہ وہ احمدی نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی کی شادی میں شامل ہوں، صرف اس وجہ سے آپ سوچو کہ آپ رشتہ کر رہے ہیں، رشتے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے گھروں کو جوڑنا ہے، آپ نے محبتیں پیدا کرنی ہے، آپ نے خاندانوں کو ایک کرنا ہے، یہاں پہ رشتے کا مقصد کیا ہے، آپ رشتہ کر رہے ہیں، آپ پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ شادی غیر احمدی میں ہوئی ہے آپ نے وہاں پہ شامل نہ ہو، آپ نے پہلی بات میں خاندان توڑ دیا، آپ نے یہاں پہ آپ کو کہیں نظر آتی ہے کوئی انسانیت؟ تو یہ ان عقائد میں کہاں سے انسانیت ہوگی؟ کہیں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کچھ اس میں کوئی آپ کو اخلاقیات کا لیول؟ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی ابھی ریسنٹلی، یہ باتیں کریں اب آپ اتنی بڑی بڑی یہاں پہ کہ پتہ نہیں کیا، میں تو اسی لیے مذاہب کے معاملے میں آتی نہیں ہوں، میں کہتی ہوں ان کو سائڈ پہ کرتے ہیں، پہلے انسان بن جائیں بعد میں باقی باتیں کریں گے۔ رؤف نے یہ جو بات لکھی ہے کہ یہ 2 گز کپڑے کا ٹکڑا جو ہے، میں اس پہ بے شمار دفعہ ہی لکھ چکی ہوں کہ یہ 2 گز جو کپڑے کا ٹکڑا ہے اس نے مجھے تو آج تک حفاظت نہیں دی، میں نے اگر حفاظت کی تو اپنی خود کی ہمیشہ، مجھے تو ان چیزوں پہ اعتماد ہی نہیں ہے، میری شخصیت ہے، مطلب پردہ جو ہے جو آپ نے ڈھکوسلا پردے کا کیا ہوا ہے کہ 2 گز کپڑے کا چیتھڑے سے آپ منہ لپیٹ لو گے تو دوسرے کی نظر نہیں پڑے گی، تو اندر سے آپ جو مرضی کر رہے ہو، یہ اب ندا پردے میں تھی نا، کیا ہوا بچ گئی؟ یہ سب سے بڑی جو آپ کی ناکامی کا ثبوت ہے، آپ کی اس لاجک کا، کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے انسان کو محفوظ کرتا ہے، تو میں کہتی ہوں پردہ آپ کو غیر محفوظ کرتا ہے، جو آپ کی حفاظت ہے یہ پردے سے نہیں ہوتی، یہ آپ کے دماغ کی، آپ کی سوچ آپ کی حفاظت کرتی ہے، اگر آپ جہاں مرضی بیٹھے ہو، ساتھ پردوں میں بھی بیٹھے ہو نا، اگر آپ کی نیت نہیں صحیح، آپ کے ارد گرد والوں کی نیت نہیں صحیح، آپ غیر محفوظ رہو گے، آپ کے قانون نہیں ہے، آپ کا معاشرہ نہیں ہے، آپ کا سسٹم ورک نہیں کر رہا پراپر، آپ غیر محفوظ رہو گے، ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنے تھان لپیٹ لو اپنے گرد، آپ کی حفاظت آپ کا قانون کرتا ہے، آپ کا معاشرہ کرتا ہے، آپ سب سے بڑھ کر آپ کے حقوق کرتے ہیں، ہمارے پاس نہ حقوق ہے جس معاشرے میں، نہ آپ کے پاس قانون ہے، نہ سسٹم ہے، تو آپ وہاں پہ پردے تانی جو جتنے مرضی، اب لڑکیوں کی بے پردگی پہ شور مچانا تو سب سے بڑی خود جہالت ہے، کہ آپ ان کو ایک بلوں کو اپنی دودھ کی حفاظت پہ بٹھایا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ کوس رہے ہو دودھ کو، کہ بھائی دودھ کے اوپر پردہ کیوں نہیں ڈالا تھا؟ بھائی دودھ کے اوپر آپ جتنے بھی پردے ڈال لو، جب حفاظت بلے کے کی ہے، بلا منہ مار کے رہے گا، آپ بلوں کو تو کچھ کہہ نہیں رہے، یا تو بلوں کے ساتھ حفاظت لو، آپ دماغ تو آپ لوگوں کے خراب ہیں کہ آپ لوگوں نے سسٹم ایسا کریٹ کیا ہے کہ بلوں کو حفاظت دی ہے دودھ کی، تو آپ کو پھر بھی نوچ رہے ہو دودھ کو ہی، قصوروار پھر بھی دودھ ہی ہے، برا بھلا دودھ ہی ہے، کہ بھی دودھ بے پردہ کیوں تھا؟ یہ بھی عجیب لاجک ہے یہاں پہ، یہ ہماری لاجک اس طرح ورک کرتی ہے، اور یہ ورک کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے دماغ انہوں نے جو ہے نا بھیجے خالی کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اندر اپنی جو سٹوپڈ قسم کی آئیڈیالوجی ڈالی ہوئی ہے، ورنہ میں یہاں پہ مجھے آئے 30 برس ہو گئے، راتوں کی شفٹیں بھی میں نے تنہا 20 مردوں کے درمیان کی ہیں، یہ میں نے بارہا لکھا ہے کہ بھئی مجھے آج تک کوئی ہاتھ لگا کے بات نہیں کر پایا، کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ میں کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہوں یا میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار پکڑا تھا؟ کچھ بھی نہیں، آپ کی اپنی حقوق کا آپ کو پتا ہے کہ آپ کو آپ کی اجازت کے بنا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، آپ کو بھی پتا ہے اور دوسرے کو بھی پتا ہے کہ اس کی باؤنڈری کیا ہے، سمپل از دیٹ، یہ جب یہاں پہ موجود ہے قانون ملک کا، یہاں پہ موجود ہے رائٹ، آپ کو کوئی لگا کے جائے بات، اس کو کہتے ہیں حفاظت، آپ کون سی حفاظتیں لے کے بیٹھی ہیں؟
कि मुजरिमों जो है खुले दंदनाते फिर रहे हैं, और जो विक्टिम हैं, जो बेचारे मजलूम चीख रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं दूध खुला क्यों बैठा है। रऊफ, आपने जो अभी लिखा है कि हमने तो चनियोट में रहकर सीखा है सुन्नी और शिया लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं। मैंने खुद रब्वा से पल पल बढ़ के आई, मेरे दिमाग में यही फतूर था कि हम पता नहीं कि हम ही मजलूम हैं, बाकी तमाम दुनिया भेड़िया है, जालिम है। यहाँ पे आके मैंने जब लोगों से मिलना शुरू किया, देखना शुरू किया, मैंने खुद महसूस करना शुरू किया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यहाँ। तो मतलब देखो, इंसान की वही बात होती है कि जब जो ऐनक आपने लगाई है, आपको की बिनाई उतनी है, आप अपनी नज़र से दुनिया को देखोगे। जब आप बढ़ने लगते हो, मिलने लगते हो, तो आपको एहसास इन चीज़ों के होते हैं, आपको नज़र आता है कि दुनिया बहुत वसी है। हमें जो चीज़ दिखाई जाती है वो अकीदे की ऐनक लगा के दिखाई जाती है। जब हम वो अकीदे की ऐनक लगा लेते हैं और इंसानियत की लगा उतार के अकीदे की ऐनक इंसानियत की लगा लेते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली हमारी नज़रों में वसअत आ जाती है और हमें बहुत से लोग अच्छे मिलते हैं। इस वक्त मेरे साथ बेशुमार लोग हैं, इतने दिन रात मतलब ऐसे फैमिली की तरह काम कर रहे होते हैं। कभी आज तक ये नहीं पूछा कि इसका क्या अकीदा है, ना उन्होंने मुझसे कभी किया, ना मुझे कभी ज़रूरत पेश आई है। लेकिन उनके ज़ाती मामलात में, उनकी पर्सनल बातों में, हर लिहाज से, हर चीज़ की वो मुझसे मतलब बात कर रहे होते हैं खुल के, ऐसे जैसे मैं उनका करीबी फैमिली मेम्बर हूँ। इस तरह वो डील करते हैं। तो भाई ये कैसे, मतलब अगर यहाँ हम इन चीज़ों में पढ़ते हैं नफ़रतों की वजूहात, जब हम सरों पे लगा के ताज उनके, तो हम दूसरों को मिलेंगे तो जाहिर है कसूर हमारा है। लेबल हमें उतारने पड़ेंगे अपने सरों से, कि हम लेबल उतार के अपने जो हमें नज़र आ रहे हैं नफ़रत के लेबल हैं, तभी भी अगला बंदा भी हमें गले लगाएगा ना। ये तो अथेंटिक चीज़ें हैं ऐसी कि जिनको हमने पहचाना है, तजर्बे करके देखा है कि ऐसा नहीं है जैसा हमें बताया गया है। सब फ्रॉड है, सब धोखा है। इंसान जो है, इंसान को अगर इंसान समझे और पहचाने, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। ये सब आगे दूसरे सब बकवास है, कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में रखा हुआ, सिवाय ये कि हमारी ज़िंदगियां बर्बाद की हैं इन चीज़ों ने, हमारी नस्लें तबाह कर दी हैं, हमारे रिश्ते हमसे छीन लिए हैं। हमारे करीबी रिश्ते देखो, कि जिनसे सारी उम्र उनके साथ ज़िंदगियां गुजारी होती हैं, और उनको वो इस बात पे आके हमसे इख्तलाफ करते हैं या बुरा भला कहते हैं कि भाई जमात को आप क्यों जमात पे इतराज़ करती है। भाई जमात तुम लोग लेके पैदा हुए थे, कि जमात का तुम लोगों ने ठेका लिया हुआ है, लेकिन तुम लोगों को हमारी इंसानियत तो नज़र ना आई। सारी उम्र आप लोगों के साथ इंसानों की तरह रहे, आप लोगों की इज्जत की, तक आप लोगों का पास किया, हर लिहाज से आपके साथ लगे, वो तो आप किसी का रिगार्ड नहीं किया। अगर ये आप लोगों ने मजहब का ही रिगार्ड करना था तो फिर भाड़ में जाए, हमने क्या करना है। इससे बेहतर नहीं है कि दुनिया में बहुत इंसान और भी हैं, अगर आप अच्छी तरह मिले उनसे मिल सकते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमें ये जहर आलूद रिश्ते मिले, ये टॉक्सिक रिलेशन हमें हम पे डाली गई, और इनकी वजह भी यही है, मुजरिम यही है। ये दिमागों में ऐसी तरबियत भर देते हैं कि आप अहम भी नहीं तो कुछ भी नहीं। ये लोग, इन लोगों को नफरत वही लगती है जब भी आप कोई बात हकीकत दिखाओगे, इनको हकाइक से नफरत है, इसलिए ये हमें कहते हैं हम हेट फैला रहे हैं। अगर ये इतने हकाइक पसंद होते तो मामलात यहाँ तक ना पहुँचे होते। ये जो ऊपर से जिन बातों का जिक्र किए हैं, उनमें से कहीं आपको मोहब्बत नज़र आई है कि ये फूलों के हार इनके गले में डाले जाएं? इनको जब भी आप इनकी चीज़ें दिखाओगे, इनको बताओगे असलियत इनकी, तो ये यही कहते हैं कि हेट फैला रहे हैं। इनको हेट की तारीफ तो पूछो। इन जो बातें आपको कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं, इनसे ज़रा तारीफ पूछो हेट की क्या है क्या नफरत की तारीफ? सिर्फ वही कि मुनाफकत, जो आप हाँ जी करते रहो। तो हमें नहीं चाहिए ऐसी ऐसी मोहब्बत। अगर आपकी नज़र में यही मोहब्बत है, जिस तरह की आपने फैलाई हुई है मोहब्बतें, वो हमारी ज़िंदगियां अजीरन कर चुकी हैं, हमें वो मोहब्बतें नहीं चाहिए। हमें वो नफ़रत मंजूर है, उस मोहब्बत से जो सच के अंदर पपे, जिसके अंदर सच मौजूद हो, जो हमें सच को लेके साथ चले, हमारी ज़िंदगी सच पे कायम करे, वो हमें बेहतर है। हम नहीं चाहते आपकी उस मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारना जिसमें हमें मुनाफकत की बदबू आए, मुनाफकत करनी पड़े, और हमें तमाम ज़िंदगी जो है उस मुनाफकत में गुजारनी पड़े। ऐसी मोहब्बत आपको मुबारक। हमें वो नफ़रत मंजूर है जो सच के साथ हो। जी अर्शी, आपने ये सवाल किया है कि सुना है लजना में ये कहा गया है कि इन औरतों को के ग्रुप में शामिल मत हुआ जाए। ये ऐसे काम करते हैं। ये अभी आपने वो भी देखा होगा सर्कुलर, जो अभी यूट्यूब चैनल्स पे भी छपा है, पहले मेरे बारे में भी चलता रहा है काफ़ी, 2-3 जिस पे मैंने लीगल नोटिस दिए थे। ये तमाम, ये इनका तरीका है हमेशा से। ये वो कबूतर हैं जो बिल्ली को देख के ऐसे ही आंखें मूंद लेते हैं ना, तो ये हमेशा ऐसे करते हैं क्योंकि इनको आदत है मुनाफकत की। जब मुनाफकत, आप हमेशा मुनाफकत की ऐनक चढ़ाई रखते हैं और हर चीज़ अंडर द कारपेट करते रहेंगे, तो जब वो गर्दों को बाहर उड़ेगा, आपको नज़र आएंगी वो तमाम हकीकत, तो आप इजी तरीन हाल तो यही होगा ना कि आप बात ही ना करें उस पर, उन लोगों से ताल्लुक़ ही ना रखें, उन ताल्लुक़। तो ये वो तरीका आजमाते हैं हमेशा से, ये इनका हमेशा से तरीका है, ये कोई नई बात नहीं है।
یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ میرے علم میں آ چکی ہیں کہ بعض ایسی خواتین نے مجھے بتایا ہے کہ ان کے گھروں کے تو مردوں کو پریشر کیا جا رہا ہے کہ فون چیک کرتے رہیں باقاعدہ خواتین کے نا، کہ وہ کسی اس طرح سے گروپ میں نہ ہوں۔ اور بعض نے تو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ عجیب و غریب قسم کی میرے بارے میں مطلب ایسے ایسے میرے افیئر مشہور کیے گئے ہیں پاکستان میں، کہ میں حیران تھی کہ یار مجھے بھی بتاؤ کوئی کہ کس سے ہے میرا، مجھے کوئی پرسن کا ہی بتا دو کون ہے جس سے چلائے ہیں، اور ایک نہیں کئیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ تو پتہ نہیں عیسائیوں کے ساتھ، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کی سے ہمدردی کی بات کرتی ہوں، تو پتہ نہیں میرے شاید میں اسی لیے کرتی ہوں کہ میں ہر کسی کے ساتھ مطلب گھومتی پھرتی ہوں یا میں یہاں سے افیئر چلاتی پھرتی ہوں۔ مطلب آپ سوچیں یہ تو لیول ہے، ہم اس لیول پہ بات کر رہے ہیں جو اتنا گھٹیا ہے کہ میں مطلب اس پہ آ کے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتی، میں اپنی انسلٹ سمجھتی ہوں، اپنی حد تک سمجھتی ہوں کہ میں اس لیول پہ آ کے یا ان باتوں پہ کو ڈسکس بھی کروں۔ میرے لیے یہ بھی ایک مطلب وقت کا ضیاع ہے کہ میں اس گھٹیا پن کا ذکر بھی کروں، کیونکہ یہ وہ لیول ہے ہی نہیں کہ جس پہ آپ بات کر سکیں، یہ کوئی علمی لیول تو ہے نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان آپ پہ اعتراض کرے یا آپ پہ توجہ کرے تو آپ اس کو اس لیول پہ نیچے گرائیں گے۔ اور یہ بڑا ایزی ہتھیار ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ میں عام عورت ہوں جس کو اگر آپ نے 4 5 افیئر کی خبریں مشہور کر دیں گے یا ایسی خبر مشہور کر دیں گے جس کے بارے میں کہ وہ اس طرح کی ہے کردار کشی کر دیں گے تو وہ عورت جو ہے ڈٹ کے بیٹھ جائے گی۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ میں اپنا کردار، میں وہ انسان ہوں جو اپنا کردار خود پر آتی ہوں، میں وہ مجھ سے زیادہ میرے کردار کو کوئی نہیں جانتا، نہ تو کسی کے یہاں پہ جو میری کردار کشی کرنے سے میرا کردار خراب ہو جائے گا، اور نہ ہی میں ہونے دوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، کہاں تک جا سکتی ہوں، کیا کر سکتی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد کوئی دوسری چیز رہتی نہیں میرے پاس کہ میں کسی دوسرے سے متاثر ہوں یا میں کسی سے مرعوب ہوں یا میں کوئی چیز مجھے جو ہے ڈیگریڈ کرنے کا سبب بنے، یا کوئی بھی چیز جو ان کے بنائے ہوئے جو پیرامیٹرز ہیں میں ان کے اندر آ کے اپنی بات کروں۔ کیوں بھائی، جب میری ذات کے گرد میرے اپنے پیرامیٹرز ہیں موجود، اور میں بڑی بخوبی سمجھتی ہوں کہ میں ایڈلٹ ہوں، میرا حق ہے اور میں جو کر رہی ہوں بالکل رائٹ پہ ہوں، تو بس ٹھیک ہے، مجھے اس سے زیادہ کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کسی کی بھی، اور نہ مجھے ان تمام چیزوں کی۔ ہاں البتہ میں تو ان تمام باتوں سے کی یوز ٹو ہوں کہ میرے پر یہ تمام چیزیں لگ چکی ہیں، بلکہ کئی دفعہ میں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ ایک زمانہ تھا، میں نے انصر رضا ان کا مربی ہے جماعت احمدیہ کا، بڑا معروف انتہائی تھرڈ کلاس، اچھا اس کا میں نے صرف اس کے اوپر میں نے نا اس نے کوئی پوسٹ لگائی تھی، اس زمانے میں اس نے مجھے بھی ٹیگ کیا، اس نے کوئی پوسٹ لگائی تھی اس پہ ڈاکٹر عبدالسلام پہ، تو میں نے حسب معمول وہاں جا کے لکھ دیا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی میں رسپیکٹ کرتی ہوں ایز اے ہیرو، لیکن میری نظر میں جو ہے ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ جتنی زیادتی دوسروں نے کی ہے اتنی اس سے زیادہ آپ لوگوں نے کی ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ جو ہے اس کو کافر ثابت کرتے رہے، آپ لوگوں نے بھی سوائے مسلمان ثابت کرنے کے کچھ نہیں کیا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس کو سائنس کو تو کسی نے نہ سمجھا نہ جانا، اس سائنسدان کو کافر اور مسلمانیت لے ڈوبی، اس کو نا ایک طبقہ جو ہے کافر ثابت کرتا رہا، دوسرا اس کو مومن اور مولوی ثابت کرتا رہا، بس اسی گھن چکر میں سائنس گئی تیل لینے۔ میں نے جا کے یہ لکھ دیا نا، تو اس کو اتنی تکلیف ہوئی میری اس بات پہ کہ انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ جا کے میری ذاتیات پہ بولا، اس کے بعد اپنے وہ یہ چھوڑے ہوتے ہیں نا جو سائڈ پہ انہوں نے اپنے گروپ لگائے ہوتے ہیں، جو جس طرح میں نے بتایا کہ بھیڑوں کے ریوڑ کے گرد کتے چھوڑے ہوتے ہیں، تو یہ وہ چیک کرتے رہتے ہیں کون آ کے نا واہ واہ نہیں کر رہا، کون آ کے ماشاء اللہ نہیں کر رہا یا سبحان اللہ نہیں کر رہا، جس کی ٹون وہ والی نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ میرے پیچھے پڑ گئے، ان میں جرمنی کا ایک بڑا مشہور تھا اور باقی کچھ تھے، انہوں نے باقاعدہ میری جو تصویر ہوتی ہے پروفائل کی اٹھا کے، تو وینا ملک کی جو تصویر تھی آپ کو پتا ہوگا ایک بگ باس میں اس کے ساتھ لگی تھی، ایک ننگی تصویر اس کی لگا کے، اس کے ساتھ میری لگا کے، اس کے باقاعدہ اس کے اوپر لکھا کہ یہ اس میں اور وینا ملک میں کوئی فرق نہیں ہے نا۔ آپ سوچیں کہ یہ میں نے بات کیا کی اور ان کا ذہنی لیول کیا ہے۔ اب بظاہر تو وہ تصویر جو تھی وہ میں نے اپنی وال پہ لگا دی، وہ والی پوسٹ اٹھا کے، مجھے لوگ کہتے رہے یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، میں نے کہا نہیں، یہ مسئلہ یہاں پہ میں، آپ کون ہوتے ہیں ثابت کرنے والے کہ کیا چیز میرے شایان شان ہے؟ یہ رویے ہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہے اور ان سے سدھارنا ہے خود کو، ان کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ حرکتیں ہیں جس کی میں مذمت کرتی ہوں۔ آپ کو اعتراض ہے مجھ سے میری دلیل سے، دلیل کا جواب دیں، جہاں پہ آپ کی دلیل کامیاب ہوگی میں مانوں گی، سوری کروں گی، لیکن
یہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس چیز پہ اٹھ کے ایسی تھرڈ کلاس حرکتیں کریں، اس کا مطلب ہے آپ کا لیول ہی نہیں ہے بات کرنے کا۔ تو بھئی آپ کا جب لیول ہی نہیں ہے تو آپ سے بات کون کرے؟ یہ ان کے لیول ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کے خداموں کے، ان کے جو مربیوں کے ساتھ ہیں۔ میرا بتانے کا اس واقعے کا مقصد یہ تھا، جو مربیوں کے انڈر آتے ہیں خدام، جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا ذہنی لیول یہ ہے۔ تو ہم عورتوں کی باتیں کیا کریں، عورتوں کو تو انہوں نے کبھی باہر ہی نہیں نکالا، ان کو تو دنیا کی ہوا ہی نہیں لگائی، باقی عورتوں لوگوں کو تو انہوں نے کبھی مطلب سے کہتے ہیں نا بالکل ہی سات پردوں میں چھپایا ہے۔ ان پہ تو ہمارا گیلا شکوہ بنتا ہی نہیں، کیونکہ ان کو وہ اپرچونٹیز ملی نہیں۔ لیکن یہ تو ان کے جو باہر پبلک میں مربی کام کر رہے ہیں ان کے یہ لیول ہے۔ میرے پاس وہ بھی لوگ ہیں جو دایان اللہ کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں ان کے بڑے نامور مربیوں کے ساتھ، اور وہ باقاعدہ مجھے بتاتے تھے انہوں نے واقعات کہ ہمیں اس وقت دماغ ہمارے ہل گئے رہ گئے جب ہم دیکھتے تھے کہ ہم تو غیر احمدیوں کے ساتھ یا نان احمدیوں کے ساتھ ہم باقاعدہ جو ہے بحث کرتے ہیں دلیل پہ یا ہم ان کی چیزوں پہ، لیکن جہاں پہ یہ مربی ہمارے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اب ان کا جواب نہیں ہے ان کا بات کا آگے، یا ان کے پاس کوئی نہیں ہے، تو یہ پتہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کوئی 8-10 گروپ دوسرے بنائے ہوتے تھے، وہ آئی ڈیز بنائی ہوتی تھی فیس بک پہ یا دوسرے سوشل میڈیا پہ دوسرے ناموں سے، اور وہ آئی ڈیز میں نا ان لوگوں نے ایسی پکچرز اور وہ چیزیں لگائی ہوتی تھی جو آپ کو ظاہر کرتی تھی کہ جس طرح آپ لوگ ملحد بنے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی روح سے نا۔ اب وہ سارا دن ان آئی ڈیز کو بھی یوز کرتے تھے وہیں پہ، اسی سوشل میڈیا فورم پہ، پہلے اپنی آئی ڈی سے جا کے قرآن و سنت کی باتیں کی، دوسری آئی ڈی سے آ کے اس کے خلاف کیا، تیسری آئی ڈی سے آ کے واہ واہ بلے بلے کی، چوتھی آئی ڈی سے آ کے کچھ اور کیا۔ کہتے وہ ایک ہی بندہ 10-10 آئیڈیاں چلا رہا ہوتا تھا، اور وہ کیا کرتے تھے کہ ان آئی ڈیز کا ایسے استعمال کرتے تھے کہ پہلے آپ نے گئے جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی مسلمان نیت والی آئی ڈی خطرے میں پڑ گئی ہے، آپ کو جواب نہیں آگے آیا، تو آپ نے ملحد والی آن کر لی اور اس پہ جا کے گالیاں دینی شروع کر دی، اللہ رسول کو بھی ان کو بھی، یہ بتانے کے لیے، اور پھر دوسری آئی ڈی سے آ کے آپ نے کہنا شروع کر دیا دیکھو دیکھو یہ ملحد آ گیا نا، ملحد آ گیا نا، یہ آ کے اس نے اسلام اور اس کے خلاف باتیں شروع کر دی۔ اب وہ جب دیکھو جب آپ تیسرے دشمن کو بیچ میں لے آتے ہو تو انسانی دماغ کیسے ورک کرتا ہے، وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ دونوں جو مسلمان تھے ایک بن جاتے ہیں اور جو ملحد کے خلاف ہوتے ہیں، جبکہ ملحد بھی۔ اب یہ تمام ڈرامے جو ہیں مجھ تک باقاعدہ لوگوں نے سکرین شاٹ کے دکھا دکھا کے مجھے دکھائے کہ یہ کچھ ہمارے گروپوں میں ہوتا ہے، جو بڑے مربیوں کے گروپ ہیں اور بڑے بڑے نامور لوگوں کے گروپ ہیں، اور جو بیچ میں ایک زمانے سے ایک ایک بندے نے 10-10 آئیڈیاں کھولی ہوئی ہیں، اور وہی ملحد بن رہا ہوتا ہے، وہی مسلمان بن رہا ہوتا ہے، وہی شیعہ بن رہا ہوتا ہے، وہی کرسچن بن رہا ہوتا ہے، ایک ہی بندہ 10 آئیڈیاں چلا رہا ہے اور ہر کسی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے، تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم لوگ کبھی بھی نہیں جیت سکتے، سیدھی سی بات ہے، میں آپ کو صاف بتا رہی ہوں، کل بھی بتا رہی تھی یہی، آج بھی، ان سے مقابلہ فضول ہے، کیونکہ یہ وہ لیول ہے ہی نہیں کہ جس پہ ہم اپنا وقت برباد کریں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنی بات کرنی